الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، نماز کی فضائل و برکات، نماز کی فضیلت، نماز کا مقام و مرتبہ، اس کا بیان تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے، وہ شروع ہے۔ نماز کے فضائل و برکات مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی نماز کا ہی موضوع ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ مشہور و معروف تلاوت کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تنہا، نماز روکتی ہے۔
بے حیائی اور برے کاموں سے نماز روکتی. کس کو روکتی ہے، کس کو نہیں روکتی، آج یہی میرا موضوع ہے. کیسی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، کیسی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھی. کس طرح کی نماز بے حیائی برے کاموں سے روکے گی اور کیسی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکے گی. اللہ فرماتا ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جو صحیح نماز ادا کرے گا اس کو یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے. جو اکثر انداز میں نماز ادا نہیں کرے گا، جس کا خیال، جس کے خیالات، جس کے انداز صحیح نہیں ہوں گے، وہ نماز اس کی کامیابی کا سبب نہیں. کون سی نماز بندہ مومن کی کامیابی کا سبب بنتی ہے، کون سی نماز بندہ مومن کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں جو بے فائدہ اور بے حاصل ہوتی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بس ٹکریں کہہ لیں، وقت کا ضیاع کہہ لیں، وقت ضائع کرنا، دکھلاوا کہہ لیں، یا جو بھی ہے. جن نمازوں کی ادائیگی سے ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب نمازی کی، نماز ادا کرنے والے کی رکوع اور سجدے میں پشت برابر نہیں ہوتی، پشت سیدھی نہیں ہوتی، پشت برابر نہیں ہوتی، نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہیں کیا جاتا، صحیح طرح رکوع، صحیح طرح سجدہ نہیں کیا جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نماز بے فائدہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کا ہے، وہ نماز بے فائدہ ہے. آدمی تیزی سے نماز ادا کرے، رکوع بھی صحیح نہ جائے. رکوع میں شرعی مسئلہ ہے کہ اس کی جو پیٹھ ہے بالکل برابر ہو جائے، گردن پیٹھ برابر. اگر پانی کا پیالہ اس کی پشت پہ رکھا جائے وہ نیچے نہ گرے. یہ ہے رکوع. سجدے کی بھی یہ حالت ہونی چاہیے کہ پشت جو ہے وہ بالکل اس طرح کی نہیں، ایسے جو ہے وہ برابر نظر آئے. مکمل صحیح طرح سجدہ جو ہے وہ کیا جائے. 5 چیزیں، 5 اعضاء جب تک آپ کے سجدے کی حالت میں زمین پہ نہ لگے وہ سجدہ نہیں ہوتا. آپ کے پاؤں، آپ کے گھٹنے، آپ کے ہاتھ، آپ کی ناک،
آپ کی پیشانی، یہ 5 آپ کے جسم کے اعضاء، پاؤں، گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، جب آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے تو آپ نے پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانی ہے، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر صحیح طرح وہ رکوع نہیں کرتا، وہ سجدے صحیح طرح نہیں کرتا، اس کی نماز بے فائدہ بے حاصل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث مبارکہ، جب بندہ مومن صحیح طرح نماز ادا کرتا ہے نا، نماز کی صحیح طرح حفاظت کرتا ہے، صحیح طرح خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر، دل میں کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، کوئی غلطی، کوئی کسی قسم کی غلط خیال نہیں لے کے جا، کوئی غلطی نہیں کرتا، رکوع بھی صحیح کرتا ہے، سجدے بھی صحیح کرتا ہے، تسبیحات بھی صحیح پڑھتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، وہ نماز اس بندے کے اوپر خوش ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں جلدی سے قبولیت کا سبب بنتی ہے، آسمان کی طرف وہ نماز تیزی سے جاتی ہے، اور نماز کہتی جاتی ہے کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، نماز کہتی جاتی ہے کہ اے بندے، تو نے میری حفاظت کی ہے نا، اچھی طرح ادا کیا، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ اگر بندہ صحیح طرح نماز نہیں پڑھتا، رکوع و سجود بھی، رکوع بھی آتا، سجدہ بھی آتا، بڑی تیزی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اتنی اڑانی جلدی مکاؤ نہ، تیزی نہ، الفاظ بھی تیزی سے، الحمد شریف بھی تیزی سے، اندر سے الفاظ بھی چھوٹتے جاتے ہیں، آیات ملانی ہے وہ بھی تیزی سے۔ جب صحیح طرح ادا نہیں نہ کرتا، اس کی نماز اسی جگہ پہ رک جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، یا اللہ تیرے بندے نے میری حفاظت نہیں کی، مجھے صحیح طرح ادا نہیں کیا، یا رب کائنات جس طرح اس نے میری حفاظت نہیں کی، یا اللہ تو بھی اس کی حفاظت نہ کرو۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، وہ نماز کہتی ہے یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، جس نے مجھے جو اس کو تباہ کیا ہے، مجھے صحیح طرح ادا نہیں کی، میری حفاظت نہیں کی، یا اللہ پاک اس کو بھی تباہ کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی نمازیں ایسی بھی ہیں، مسجد میں بڑی جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے سرکار نے فرمایا جس طرح پرانا کپڑا، پھٹا پرانا کپڑا جو ہے وہ اس طرح لپیٹ کے کسی کے منہ کے اوپر نہیں مارا جاتا، اس طرح وہ نماز بھی اس کے منہ کے اوپر اللہ کی طرف سے مار دی جاتی ہے۔ ہم بھی نمازیں، ہمیں اپنی نمازوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
آقا علیہ السلام کے بہت ہی پیارے سے روایت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں 60 سال گزر جاتے ہیں ان کو نماز پڑھتے پڑھتے، 60 سال کی عمر ان کی ہو گئی، 60 سال کا عرصہ گزر گیا، 60 برس سرکار نے فرمایا گزر گئے، لیکن قبولیت کی بات کوئی ایک نماز بھی ان کی قبولیت کے مرتبے تک پہنچتی نظر نہیں آتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے نماز قبول ہو چکی ہے؟ سوال ہے نا، کوئی بھی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ نماز قبول نہیں ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا کہ نماز قبول ہو چکی ہے؟ آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر نمازی نماز پڑھنے والا بے حیائی برے کاموں سے رک جائے، سمجھ لے کہ نماز قبولیت کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھ لی، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، وقت پہ مسجد میں آتا ہے، وقت پہ سجدے جماعت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے یا مسجد میں باہر نکل کر جھوٹ بول لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، دکان پہ جا کے ہیرا پھیری کر دیتا ہے، ناپ توڑ میں کمی کر دیتا ہے، گھر میں جا کے کسی کا حق غصب کر لیتا ہے، کوئی گندی سوچ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کر دیتا ہے، کوئی چوری جو ہے وہ کر لیتا ہے، یا کسی کا حق مار لیتا ہے، کیا وہ نماز کا فائدہ ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسی یار نماز آتے ہیں سال ہو گئے پڑھتے ہیں، بڑھیا نماز پڑھتے ہیں یار، کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا، اسی طرح روزگار بھی کوئی نہیں، رزق آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، کوئی بے برکتی نہیں صورتحال، اولاد بھی فرما بردار کوئی نہیں، نمازی بھی پڑھے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے وہ جس طرح ہو کر اللہ کا خوف پیدا کر کے دل میں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس طرح ہم نہیں کرتے۔ کسی وڈیرے کے پاس کسی وزیر بشیر، کسی کونسلر جو محلے کا ایک چناؤ کیا ہوا فرد ہے، اس کے پاس جانا ہو ہم بن ٹھن کے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے بال بکھرے ہوئے ہوں، جی میلے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں، ہاں جی، یا جو ہے وہ کسی بھی انداز میں ہم نہیں جاتے ہیں، پتہ ہونا کہ صبح آ جائے فلانے چودھری صاحب کو ملن جانا ہے، فلانے کسی کو حاضری ہے یا پیشی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام، کوئی دنیاوی کام، یا تو جو بھی، ہم جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی وہ پہلے جو ہے وہ شیو اچھی طرح سے کروائیں گے، پھر سارے انداز اپنائیں گے، لش پش کے سارے انداز اپنائیں گے، ٹوپی پہننی ہے ٹوپی بھی اچھے طریقہ سے پہنیں گے،
بڑے جناب خوشبو وغیرہ لگا کر بڑے اچھے انداز میں دھیمے انداز میں جا کر جو ہے وہ سلامی پیش کریں گے، اپنی التجا اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ پیش کریں گے. وہ چھوٹی بارگاہیں ہیں دنیا داروں کی، عارضی نکمی دنیاوی لالچی انسانوں کی، وہ ان کے دربار ہے. اللہ کے دربار سے بڑا تو کوئی دربار نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے بڑی تو کوئی بارگاہ نہیں. وہ اللہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، شکل و صورت عطا کرنے والا، مال و دولت دینے والا، کوٹھیاں بلڈنگیں دینے والا، پانی دینے والا، پانی پلانے والا، زندہ رکھنے والا، روح ڈالنے والا، ماں کے پیٹ میں بھی جس نے ہماری حفاظت فرمائی، پیدا ہوا تو ہماری حفاظت، آج تک جو کچھ ہے اس نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے. ہم اس کے دربار میں آئیں دوڑ کے، غسل کیتا ہے بڑی تیزی نال، چلو جمعہ آج غسل ہی کر، فٹافٹ کپڑے پائے نہ جناب، ٹوپی کوئی ضرورت نہیں. مسجد میں آ کے پلاسٹک دی جڑی ٹوپی ہے نا، ہاں جی ٹوٹی پجی ہے، یا رہن دیو نا کڑا یار، کڑی ضرورت ہے. یہ مولویاں دا فتوی ہے، یہ مولوی کہندے بھائی ٹوپی پا لو، کوئی پان دی ضرورت ہے. برادران اسلام جو کہتے ہیں نا ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر ہو جاتی ہے، ٹوپی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں، سب سے بڑے رول ماڈل ہمارے سامنے کون سی شخصیت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار سے بڑا اللہ کی ذات کی بات کوئی ایک نماز حج کے علاوہ سرکار کی دکھا دے جو سرکار نے امامہ اور ٹوپی کے بغیر ادا کی، وہ ہم مانتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کوئی دکھا دیں بغیر ٹوپی کے، بغیر امامہ. حضرت عمر فاروق کی دکھا دیں، حضرت علی شیر کی دکھا دیں، ہم کہیں گے کہ آپ سچے ہیں. اور یار اللہ کے دربار میں جتنی عاجزی انکساری لے کے آؤ گے، تمہارے سجدے تمہارے رکوع اتنے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنیں گے. سبحان اللہ. اتنی جلدی تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. ایک عرابی خلاوہ بن رافع، عرابی سرکار تشریف فرمائے مسجد میں، حلاوہ بن رافع رضی اللہ عنہ آیا. عرابی جلدی سے وضو کر کے نماز شروع، جس طرح ہم جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں آ کے سلامی پیش کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ نماز پڑھنا. پھر وہ خلاوہ بن رافع پھر اسی طرح تیزی سے، جس طرح ہم جو ہے وہ جب جو ہے وہ پیچھے کی دوڑ لگی ہوتی ہے نا، مکہ ہو جی. میں کئی دفعہ جو ہے وہ حیران ہوتا ہوں، میں خود بھی نماز سمجھ کے تیز یہ نہیں کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ حاجی نماز ہی لیا، اللہ کے فضل سے حافظ بھی ہوں، تیزی سے قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، نماز بھی جتنی تیزی سے جو ہے وہ تلاوت ہو سکتی وہ کر لیتا ہوں، یعنی اللہ کی طاقت ہی. کچھ لوگ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سے بھی تیز جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں. سوچتا رہتا ہوں یار کیسے جو ہے وہ، حالانکہ درمیانی رفتار سے میں پڑھتا ہوں، درمیانی رفتار، نہ آہستہ نہ بہت تیز، درمیانی نماز بھی، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے درمیانی چال جو ہے وہ اختیار کیا ہے. لیکن کئی جناب مثلاً کہہ لو 2 سنتاں 2 نفل پڑھنے ہوندے، نازے نفل ادھے بھی نہیں پڑھے ہوندے، جو جناب دعا مانگ کے مسیح میں نکل جاتے. بڑی عجیب سی بات ہے. خلاوہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے پڑھ کے دوسری مرتبہ آئے، سرکار نے پھر فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی طرح تیزی سے نماز پڑھ کے آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوتی. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے
اسی طرح کا طریقہ آتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اسی طرح پڑھنے آتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طریقہ سکھائیں. آقا علیہ السلام نے پھر طریقہ سکھایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی. خشوع و خضوع کیا ہے؟ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ صحیح طرح ادا کیا جائے. رکوع بھی صحیح ہو, سجدہ بھی صحیح ہو, تسبیحات بھی صحیح پڑھی جائے. اگر سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم کتنی دیر لگتی ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی. کیسے یار سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی اتنی تو دیر لگتی ہے. کیسے پتہ نہیں, سبحان صرف کہہ کے جو ہے وہ بات مکمل ہو جاتی ہے. خشوع و خضوع نماز میں بہت بڑی چیز ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے نا, حدیث قدسی, پہلی حدیث مبارکہ مشکات شریف کی. اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل. بہت بڑی حدیث مبارکہ بھی ہے, بہت مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے. یاد رکھیں حدیث جبریل. یہ جبریل حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں انسانی شکل و صورت میں آ جاتے ہیں. سرکار تشریف فرمایا اور اپنے گھٹنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, سرکار جواب دیتے ہیں. یہ حدیث جبریل ہے. اس حدیث جبریل میں الفاظ ہیں انستعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے لوگو تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم خدا کو دیکھ سکو. کم از کم یہ تو خیال کرو کہ خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے رکوع, ہمارے سجدے, ہماری تسبیحات, ہماری ادائیگی, تکبیر تحریمہ, تسبیحات, تحیات, بیٹھنا, وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. پھٹی پرانی ٹوپی پائی ہے یا نہیں پائی, مسیطیں پائی ہیں انہیں ہاں جی میلیاں ٹوپیاں پا لو, صاف ٹوپی پائی ہے یا نہیں پائی, اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کی نیت کیسی ہے. تیزی سے پڑھیں گے, اللہ کو یہ نہیں کہ خیر یہ مکاؤ یار کام جلدی کرو, بارش لگی ہے سردی پڑے گی, چھک پٹ رکھو. خشوع و خضوع کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا خشوع و خضوع کیا ہے؟ إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اس طرح نماز پڑھی جائے اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے, یہ تو خیال کیا کرو وہ خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں, تیر آتا ہے پنڈلی سے پار ہو جاتا ہے, تیر پھنس جاتا ہے پنڈلی میں. ایک صحابی رسول آگے ہو کے نا تیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی چیخ نکل رہی درد کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, مجھے وضو کر لینے دو, میں وضو کر کے نا نماز میں کھڑا ہوں نا, تم تیر نکال لینا, مجھے پتہ نہیں چلے گا. یہ ہے نماز, اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع. یہ خشوع و خضوع ہے. کشف المعجوف, یہ لکھی ہے کشف المعجوف, دادا گنج بخش میری رحمت والے لائبریری میں ہے, پڑھی ہوئی ہے. ایک اللہ کی بندی نماز پڑھ رہی ہے, اللہ کے دربار میں حاضر ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے. بچھو آتا ہے, کاٹنا شروع کر دیتا ہے. پاؤں پہ 40 ڈنگ بچھو کے لگے, ٹھونگے 40 ڈنگ انہیں مارے. سامنے بچے پہ دیکھ دیں, پاؤں سوج بھی گیا, سوجن بھی آ گئی ہے.
لیکن وہ اللہ کی بندی اللہ کے دربار میں حاضر ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہوئی، بچوں نے کہا کہ اماں جان آپ کو بچھو کاٹ رہا تھا، پاؤں بھی سوکھ چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ اے میرے بیٹو، جب میں اس کا کام کرتی ہوں پھر اپنا کام نہیں کرتی، جب میں اس کے دربار میں پیش ہو جاؤں نا پھر مجھے نہیں پتا چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نماز کے لیے آئے، حاضر ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہے میرے سمیت، میں بھی اور آپ بھی، ہمارے خیالات دکانوں کی طرف ہوں، ہمارے خیالات کاروبار کی طرف ہوں، ہمارے خیالات گھر میں بچوں کی طرف ہوں، بیوی بیگم صاحبہ کا خیال ہو، یہ نمازیں اسی طرح ہی قبول ہونی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک اسی 40 سال 50 سال پڑھتے رہیے، امام صاحب نماز کرا رہے ہیں، جماعت پڑھا رہے ہیں، لائن میں لوگ موجود ہیں، 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، کچھ کہتے ہیں 3 ہوئی ہیں۔ ایک کونے میں موجود ہے صاحب بہادر، ماشاءاللہ جوان آدمی موجود ہے، کہتا ہے امام صاحب میں بتاتا ہوں آپ نے کتنی جو ہے وہ رکعتیں پڑھائی ہیں؟ ہاں جی آپ بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ 3 ہوئی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 4 ہوئی ہیں، تینوں کیا پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے اگے امام صاحب 4 پڑھاندے سن، میں اپنی دکان دا حساب پورا کر لینا سا، اجے ایک حصہ میرا حساب دا رہندا ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیتا ہے، اس واسطے 3 رکھتا ہوں۔ یہ ہے ہماری نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی جس کے اندر خشوع و خضوع پایا جائے گا، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے گا۔ بے حیائی سے رک جاؤ گے، برے کاموں سے رک جاؤ گے، سرکار نے فرمایا سمجھ لو کہ نماز قبولیت کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ نمازہ بھی پڑھ کے 5 ٹائم دا پکا سچا نمازی بھی ہو کے آخر مینوں بے حیائی تو نماز روک دی کوئی، مینوں جو کوئی فائدہ ہویا، مینوں جو برکتیں کوئی حاصل ہوئیاں، اسی طرح آئیاں، سمجھ لے کہ تو نے کامل نماز ادا ہی نہیں کی، صحیح طرح اللہ کے بارگاہ میں تو پیش ہی نہیں ہوا، اپنا تن من دن صحیح طرح تو نے اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں کیا۔ پیش کر کے تو دیکھ، اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، بندہ جو ہے وہ 1 میٹر اس کے قریب ہوتا ہے، وہ تو اس کا اتنا استقبال کرتا ہے، کہتا ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے، وہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے پکا سچا نمازی بھی بنائے، صحیح طرح باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے اللہ توفیق دے۔